السلام علیکم ناظرین، پاک وطن ڈاٹ ٹی وی میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان حسن خالد۔ ناظرین، آج کے شو میں ہمیں جوائن کیا فاروق مرزا صاحب ہیں، فاروق مرزا صاحب نے، جو کہ پریزیڈنٹ ہے فورتھ پلر کے، ایک جرنلسٹ کے لیے ایک ایسوسیشن انہوں نے بنائی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ان سے بات کریں گے جرنلسٹ کی جو اس وقت کنڈیشن ہے، جو صحافیوں کی اس وقت خاص طور پہ کرونا وائرس کے بعد کی جو صورتحال ہے اس پر بھی بات چیت کریں گے۔ فاروق مرزا صاحب، بہت شکریہ اپنا وقت دینے کے لیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ سب سے پہلے فاروق مرزا صاحب، میں چاہوں گا جو ہمیں جو دیکھنے والے ہیں، جو ہمارے ناظرین ہیں، آپ اگر ان کو اپنی جو ایسوسیشن ہے فورتھ پلر، اس کے بارے میں اگر کچھ آگاہی فراہم کر سکیں۔ جی تھینک یو ویری مچ، آپ کا بہت بہت شکریہ پاک وطن ٹی وی اور اس کی ٹیم، جی آپ کا اگین شکریہ۔ فورتھ جی پلر انفیکٹ اس میڈیا واچ ڈاگ ہے۔ ٹھیک ہے یہ ایک جرنلسٹ کا ایک ایسا گروپ ہے جو سرٹیفائیڈ ہے، اچھا رسپانسیبل ہے، اور وہ ایتھیکل جرنلزم، اس میں جو رپورٹنگ اور رائٹنگ اس پہ بلیو کرتا ہے۔ ٹھیک ہے بیسیکلی ہمارا جو دو ہمارے مقصد تھے اس گروپ کو فارم کرنے میں۔ پہلا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے اندر جو جرنلزم میں ایک سنسنی خیزی آئی، ڈیجیٹل میڈیا اس کا دور شروع ہوا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ ایک انڈسٹری بن جاتی، کیونکہ اس میں بہت سارے لوگ انویسٹرز آئے اور بہت سارے سیٹ آئے، اور جی انہوں نے بڑی بڑی انویسٹمنٹس کی اور بڑے ہائی جو بڈس پہ انہوں نے ٹی وی چینل خریدے۔ جی لیکن ہم نے دیکھا کہ ان کے آنے سے بجائے اس انڈسٹری میں کوئی انقلاب آتا، تو ہم نے ایک انحطاط دیکھا۔ ہم نے ٹھیک ہے دیکھا کہ مافیا اور کارپوریٹ جو انٹرسٹ ہے وہ پریویل ہوا۔ جو ایک میڈیا آؤٹلیٹ کے اندر ایک ایڈیٹوریل بورڈ کا کانسیپٹ تھا، وہ بالکل ختم ہو گیا، بلکہ ایڈیٹوریل بورڈ کی جو اس کی جو اتھارٹی ہے اس کو ابیوز کیا گیا۔ ٹھیک ہے مالک اپنے جو پرسنل کارپوریٹ انٹرسٹ کے ساتھ آئے تھے، انہوں نے جو پروفیشنل جرنلسٹ تھے ان کو یرغمال بنا لیا اور ان سے ٹھیکے پہ اور اپنے من پسند خبریں اور اداریے لکھوانے شروع کر دیے۔ ٹھیک ہے تو اسی طرح جو یہ بیچارے جرنلسٹ تھے، انہوں نے ان کو ابیوز کیا، ان کو یوز کیا، اور پھر اسی میڈیا میں سے ڈیفرنٹ انٹرسٹ گروپ کریٹ ہو گئے۔ پھر حکومتیں جو ہیں انہوں نے بھی اسی میڈیا کو یوز کرنا شروع کر دیا، تو یہ بیچارے درمیان میں پھنس گئے۔ اب اس کی میں مثال یہ دیتا ہوں کہ پہلے ایک رپورٹر رپورٹ فائل کرتا تھا، وہ ایک ایڈیٹوریل بورڈ کے پاس جاتی تھی، وہ اس کو ریویو کرتے تھے اور ٹھیک اس ہے میں دیکھتے تھے کہ اس میں کوئی دین کے خلاف یا کوئی ملک کے خلاف یا سلامتی کے خلاف یا جو عدلیہ ہے اس کے خلاف کوئی منفی مواد نہ ہو، تو پھر وہ خبر جو ہے میرٹ پہ ریلیز ہوتی تھی کہ یہ فرنٹ پیج پہ جائے گی، بیچ پیج پہ جائے گی یا سٹی پہ جائے گی۔ اب ان کی یہ اتھارٹی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ مالک یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کس کی خبر لگانی ہے کس کی نہیں لگانی۔ وہ ٹھیک ہے مالک جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز اور کارپوریٹ انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے وہ پورا جو اس کا نیٹ ورک ہے وہ سیل پہ لگایا ہوتا ہے انہوں نے۔ اب ٹھیک ہے رپورٹر جو فائل کرتا ہے خبر، وہ ایڈیٹوریل بورڈ لگا نہیں سکتا، تو جی مالک کا حکم چلتا ہے، تو وہاں سے یہ کرپشن کا آغاز شروع ہو گیا، اور ٹھیک ہے جو پروفیشنل جرنلزم ہے وہ بالکل ختم ہو کے رہ گیا ہے۔ اب رپورٹر کی ان کو ضرورت نہیں ہے۔ اب مین اخباروں کے رپورٹر ہیں، ان کو وہ پریس کارڈ دیتے ہیں اور ان کو وہ یہ مجبور کرتے ہیں، اسپیشلی علاقائی اخبارات اور ڈیجیٹل میڈیا سے وابستہ 90% جو رپورٹنگ ٹیم ہے ان کو کوئی تنخواہ نہیں ملتی، ٹھیک ہے اور ان کی بیسیکلی وہ ضرورت ہی ختم ہو گئی ہے۔ ڈائریکٹ خبریں
کوئی گورنمنٹ کے سورس سے آتی ہیں، ان ویریفائڈ خبریں آتی ہیں، باقی وہ بنا بنایا کچھ ایجنسیاں دے دیتی ہیں، کچھ جو کارپوریٹ انٹرسٹ ہے وہ جنریٹ کرتا ہے. تو باقی جو پروفیشنل جرنلزم ہے وہ بالکل ختم ہو کے رہ گیا. ایک اچھا تو یہ مقصد تھا کہ جو جرنلزم جو اس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کو ایک ہائی ایک پروفائل ایک ایسا کورس ایجوکیشن اور اویئرنیس کا دیا جائے جس سے وہ ماڈرن میڈیا کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں، اور ان کے ٹھیک ہے یہ جو ذرائع ایگزسٹنگ ذرائع ہیں ان سے نکل کے وہ اپنا پروفیشنل ورک اور بھی جو دیگر ماڈرن میڈیا ہے وہاں بھی اپنا روزی رزق تلاش کر سکیں، اور پلس وہ ان کے ٹھیک ہے پاس ایک کریڈیبل ڈگری ہو. تو ہم نے پاکستان سے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، اور ہم نے 400 سے اوپر لوگوں کو یہ ٹریننگ کورس ہم نے کروایا ہے، جس میں اس کے کانٹینٹس میں ہے اوائڈنگ پلیجرزم. یہ جو ابھی میں بات کر رہا تھا ٹھیک ہے یہ اسی کا ایک ٹاپک تھا کہ آپ کو بنا بنایا ایک جو مضمون یا ایک آرٹیکل یا ایک بنی بنائی نیوز ایک فائل کی صورت میں دی جاتی ہے، جو وہ آپ کا اپنا کام نہیں ہوتا، وہ کسی کا دیا ہوا کام ہوتا ہے، اور آپ وہ ٹی وی پہ آ ٹھیک ہے کے پڑھ دیتے ہیں. تو اس میں ٹھیک ہے دیکھا یہ ہے کہ ایک اینکر جو ہے وہ 10 سٹوریاں فائل کر رہا ہے. اب وہ اس طرح ہوں لگتا ہے کہ یہ وہ الفو جین ہے، اور حالانکہ ایک مکمل تحقیقی عمل ہوتا ہے، انٹرویوز ہوتے ہیں، پرسنل محنت ہوتی ہے. ہارڈلی ایک خبر تو بن سکتی ہے لیکن 10 سکینڈلز نہیں بن سکتے. ٹھیک تو ہے ایک تو یہ کرپشن آ گئی، پلیجرائزڈ مٹیریل پڑھا جا رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جرنلزم کو بجائے ان کی زندگی میں معاشی مسائل ٹھیک ہوتے، ان کی زندگی میں ایک کرائسس آ گیا، فائنینشیل ہوں انسٹیبلٹی جو ہے ٹھیک ہے وہ اس. لیکن جی وہ فاروق مرزا صاحب مجھے ذرا بتائیے گا، ابھی آپ نے بات کی کہ جرنلسٹ جو ہمارے جو صحافی ہیں وہ فائنینشلی بہت اسٹرگل کرتے ہیں. ہم اگر اپنے جی میڈیا کا اسٹرکچر دیکھیں تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ اینکر حضرات جو ہیں وہ 45-50 لاکھ روپے اور اس سے بھی زیادہ کی تنخواہیں لیتے ہیں. لیکن اس سے ہم جیسے جیسے نیچے آتے ہیں ٹیکنیکل فیلڈ کی طرف آتے ہیں تو اور اس سے بھی نچلے صحافیوں کی طرف آتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ اس میڈیا انڈسٹری میں کچھ کمانے لائق ہے ہی نہیں. جی میں یہی آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا. وہ ایک کارپوریٹ انٹرسٹ ہے، وہ ہوں 25 سے 30 لوگ انہوں نے ہائر کر لیے ہیں، ہوں باقیوں کی ان کو ضرورت ہی نہیں ہے. یہ اچھا میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ وہ جو 25-30 ہیں جن کی تنخواہیں ہائی پیڈ ہیں وہ نہایت جی ہی کرپٹ لوگ ہیں، وہ اینٹی اچھا اسٹیٹ ہیں، اینٹی میڈیا ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے جو پاکستان کے خلاف بھی جو خبریں لگاتے ہیں، بلکہ وہ عدلیہ اور سلامتی کے اداروں کے خلاف بھی وہ بڑھ چڑھ کے اور ایسی سنسنی خیزی کرتے ہیں، راتوں رات اوپینین چینج کر دیتے ہیں. اور اس سے جو صحافت جو ہے وہ اس کا کانسیپٹ جو ہے وہ ایتھیکل جرنلزم کا وہ بالکل ہی ختم ہو کے رہ گیا ہے. ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جب یہ 25-30 لوگ ہیں ان کی ٹیک کیئر ہو رہی ہے، وہی میڈیا تصور کیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ باقی جو رپورٹنگ ٹیم ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں ہے، ان کو انہوں نے تنخواہیں بھی نہیں دی سال کی، اور اس کے علاوہ ان سے فری کام کرواتے رہے. اور وہ بیچارے جو تھے لکھنے والے، ان کے گھروں کے چولہے جو ہیں وہ اس وقت بجھ چکے ہیں. اور دوسرا ظلم حکومت نے ان کے ساتھ کیا. ٹھیک ہے حکومت جو ہے وہ انہی 25-30 لوگوں کو ڈیجیٹلائز کر کے ریموٹلی اپنا ایک کنٹرول رکھنا چاہتی ہے. لہٰذا جو علاقائی جو جرنلسٹ ہیں اور جو پروفیشنل جرنلسٹ ہیں ان کا وہ گلا کاٹنا چاہتی ہے. وہ چاہتی ہے کہ یہ ہوں لوگ اسی سٹریس میں اور اسی فائنینشیل برڈن میں وہ لیکن بالکل ختم ہو. فاروق مرزا صاحب اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، اس الیکشن سے پہلے چلے جائیں تو اتنا کوئی شدید بحران نظر نہیں آتا تھا جب پچھلی حکومت تھی. اس حکومت نے آ کے ایسا کیا کیا کہ ایک دم یہ بحران پیدا ہو گیا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک میڈیا کے ساتھ ایک گرج ہے. اچھا آپ نے دیکھا کہ جس طرح ابھی دھرنا شروع ہوا تھا اس سے پہلے جو جلسے ہوتے تھے، جلسے کے دوران کتنی دفعہ جیو جو نیٹ
ورک ہے، یہ ابھی پارلیمنٹ کے سامنے ہی ان کا دفتر ہے، اس پہ کتنے حملے جی ہوئے، شیشے توڑے. ابھی وہ عمران خان صاحب تقریر کر رہے ہوتے تھے تو ان کے ورکر جو ہیں وہ وہاں شیشے توڑ کے ان کے لیے جانی ان کی جان تک لینے کے وہ درپے ہوتے تھے. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، پی ٹی وی پہ حملہ کیا گیا، وہاں ان کا اکوپمنٹ توڑا گیا. تو وہ ایک ایسا میسج تھا کہ میڈیا کے ساتھ ان کا ایک گرج ہے، اور وہ جب آئے ٹھیک ہے تو انہوں نے سب سے پہلے اس کا عملی مظاہرہ کر کے باقی کے حالات بھی خراب کر دیے. اب آپ دیکھیں کہ یہ پچھلے 2 سال سے جرنلسٹ جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے سامنے نظر آئیں گے، وہ آپ کو کیمپوں میں نظر آئیں گے، وہ آپ کو روڈز پہ نظر آئیں گے، پریس کلب میں نظر آئیں گے، اور وہ دعائیاں دیتے ہیں. بہت سارے جرنلسٹ ہیں جنہوں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی، 2-4 جی ایسے انہوں نے خودکشی کی، بلکہ ان کو دل کے دورے پڑے، اور وہ اسی معاشی سٹریس کے اندر وہ بیچارے اپنی جان سے گئے. ایک چیک جو ہے ٹھیک ہے بڑے احتجاج کے بعد، ایک محترمہ وہ جو عاشق اوان صاحبہ نے 10 لاکھ کا چیک ایک جرنلسٹ کو جس کا دل کا دورہ پڑا تھا، معاشی اس کا قتل ہوا، تو اس کو 10 لاکھ روپیہ دے کے وہ اس کا منہ بند کر دیا گیا. اسی طرح جو ٹھیک ہے صحافیوں کی نمائندہ تنظیمیں ہیں وہ اس گورنمنٹ سے بھی زیادہ ظالم ہیں. وہ ٹھیک ہے انہوں نے کبھی بھی اپنے جرنلسٹ جو ریئل جرنلسٹ ہیں ان کے لیے کبھی انہوں نے اس طرح آواز نہیں اٹھائی. وہ اپنے مالکان کے جو ہیں ان کے مفادات اور کارپوریٹ انٹرسٹ کے ساتھ وہ چلتے ہیں، اور ٹھیک ہے اس جو معاشی عدم استحکام کی وجہ وہ جو جرنلسٹ کی وہ تنظیمیں ہیں جو مافیا کے طور پہ کام کرتی ہیں، وہ حکومت کے ساتھ اور کارپوریٹ انٹرسٹ کے ساتھ وہ اس مائنڈ سیٹ کا حصہ ہیں. اس لیے اب دیکھیں، ہم نے ایک نیشن وائڈ فورتھ پلر نے ایک اس کرائسس میں ایک فوڈ بینک قائم کیا، اور ہم نے ٹھیک اپنے ذرائع سے تقریباً 800-900 فیملیز جو ہیں ان کو ان کے گھروں میں راشن پہنچایا. اور جب ٹھیک ہم ہے ہم نے قریبی جب ہم ان تک پہنچے تو آپ یقین کریں کہ بعض اوقات تو ہم نے ایسی فیملیز دیکھی ہیں جو بالکل کلیپس ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے جرنلسٹ جو ہے وہ ایک تو فائنینشیل کرائسس کے علاوہ ان کا جو ایگو ہے، جو ایک جرنلسٹ کا پرائیڈ ہے، وہ بہت ہرٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے اللہ کرے کوئی حکومت جو ہے وہ سنجیدہ ہو. بہت سارے وعدے کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں. بہت سارے صحافیوں کے لیے وعدے کیے گئے، ایون کہ کرونا کرائسس میں بہت سارے تقریباً 100 سے اوپر جرنلسٹ ہیں جو کرونا میں جو اس کرائسس کا شکار ہوئے، اور ان کو ابھی تک جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے گئے. بہت ہی تھوڑی سی کٹیں دے کے اور یہ ماسک دے کے چند 100 لوگوں کو ایسے ٹرکا دیا گیا. باقی ٹھیک ہے سارے بیچارے اسی طرح پھر رہے ہیں، بغیر پیسے کے پھر رہے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی ان کا ساتھ دینے والا ہے. بہت ایک ہی جینون کرائسس ہے پاکستان کے اندر جو ورکنگ ٹھیک ہے جرنلسٹ ہیں ان کی لائف کے اندر. جی ٹھیک ہے فاروق مرزا صاحب، ابھی ہم ورکنگ جرنلسٹ کی بات کر رہے ہیں جو کہ ابھی حاضر سروس ہیں، جو کہ ابھی صحافت کر رہے ہیں. ان بچوں کا کیا، ان اسٹوڈنٹس کا کیا جو کہ ابھی 10,000 کی ریشو کے ساتھ سال میں میڈیا کے اسٹوڈنٹس گریجویٹ ہوتے ہیں اور وہ جابس کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں، ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں، میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی حکومت نے میڈیا کی کوئی اسٹریٹجی نہیں بنائی، ٹھیک ہے اور اگر حکومتیں آپ کی جو ہڈن اسٹریٹجیز بنا لیتی ہیں پھر اس پہ وہ کام کرتی ہیں، تو میڈیا کو بھی اپنی اسٹریٹجی بنانی چاہیے. دیکھیں، ٹھیک ہے میں اس حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ جو جرنلزم ہے وہ اس وقت فرسٹ سورس آف انکم نہیں رہا. وہ اس وقت ہمارا وہ ڈیفینیٹ سورس آف انکم نہیں ہے. ٹھیک ہے میں یہ ایڈوائز کروں گا جرنلسٹ کو، یہ میں ایڈوائز کروں گا جو اس پروفیشن میں آنا چاہتے ہیں، وہ اس کو فرسٹ سورس آف انکم نہ سمجھے، کیونکہ ٹھیک ہے یہ کرائسس جو ہے یہ ایک عرصے تک رہے گا. تو اس میں یہ اسٹریٹجی یہ ہونی چاہیے کہ ایک سیکنڈ سورس آف انکم پیدا کیا جائے.
ठीक اور है। جرنلسٹ کو اپنے اس کام کے ساتھ اپنا کام بھی تلاش کرنا چاہیے تاکہ ان کی لائف جو ہے چلتی رہے اور ان کا وہ جو رپورٹنگ اور رائٹنگ کا سلسلہ بھی چلتا رہے۔ اچھا، آپ کو نہیں لگتا جب حکومت یہ بات کرتی ہے کہ ہم نے جابس نئی بنانی ہے اور امپلائمنٹ دینی ہے ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو ہماری یوتھ ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ میڈیا انڈسٹری میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ اگر اس میں تھوڑا سا اس کو گروم کیا جائے اور انویسٹمنٹ کی جائے تو اس سے کافی جابس کریٹ ہو سکتی ہیں جیسا ماضی میں ہوا؟ نہیں، وہ تو اس میڈیا انڈسٹری کو ڈیجیٹلائز کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ تو اچھا، تقریباً علاقائی اخبارات کا تو مکمل طور پہ انہوں نے ابھی ایک سرکولر جاری کیا ہے جس کے اندر انہوں نے جو سینٹرل میڈیا لسٹ پہ علاقائی اخبار ہیں ان کو ٹھیک ہے، نوٹسز دے کے بلایا ہے۔ پی آئی ڈی میں ایک پی آئی او اور ڈی جی لیول کا بندہ ہر اخبار جو میڈیا سینٹرل میڈیا لسٹ پہ ہے اس سے ٹھیک ہے، وہ ایسے کویشچن پوچھیں گے، وہ پوچھیں گے کہ آپ یہ ثابت کریں کہ آپ جینون ہیں یا نہیں ہیں جینون۔ اب ایک علاقائی ٹھیک ہے، اخبار ہے، اس کے ساتھ 5-6 لوگ جڑے ہوتے ہیں اور وہ نرسریاں ہوتی ہیں تربیت کی، وہاں ٹھیک سے ہے، صافی تعلیم اور ایک تربیت لیتے ہیں اور ایکسپیرینس حاصل کرتے ہیں اور آ کے بڑے اخبارات کی زینت بنتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں ٹھیک ہے، بڑے بڑے آپ کو جو اینکر نظر آئیں گے یہ ڈیجیٹل میڈیا پہ جو طوفان برپا ہے، یہ علاقائی اخبار سے لوگ بڑے بڑے نامور جرنلسٹ جو ہیں وہ ایک چھوٹے چھوٹے علاقے کے اخباروں سے آ کے بڑے اخباروں ہوں، میں بریکنگ نیوز دیتے ہیں۔ بڑا ٹیلنٹ ٹھیک ہے، ہوتا ہے اس میں، اور اس سے بے روزگاری بھی کم ہوتی ہے۔ اب حکومت کا یہ پلان ہے کہ ان علاقائی اخبارات کو بند کر دیا جائے۔ ابھی اوکے، محترمہ عائشہ کوان صاحبہ نے ایک تقریب میں کہا تھا کہ 2 ملین ہمارے پاس رجسٹرڈ ہے اخبارات اور رسائل، تو ان میں سے ٹھیک ہے، آدھے جعلی ہیں۔ ابھی وہ ان کو اچھا، 4 مہینے ہوئے تھے چارج لیے، تو وہ انہوں نے کہا جی انہوں نے تحقیقات کرائی ہیں کہ آدھے جعلی ہیں۔ اب ان سے اوکے، یہ بندہ پوچھے کہ 4 مہینے میں آپ نے کون سی ایسی گدڑ سینگی ہے آپ کے پاس کہ آپ نے 1 ملین فائلیں جو ہیں ان کا ویریفیکیشن کر لیا اور وہ جعلی ہیں۔ اچھا اگر وہ ٹھیک ہے، جعلی ہیں چلیں تو پھر آپ کی وزارت انفارمیشن جو ہے ساری اندر ہونی چاہیے، کیونکہ جو بندہ ڈکلیریشن کے لیے اپلائی کرتا ہے وہ پہلے ڈی سی کے پاس جاتا ہے، نیم چیک ہوتا ہے، رجسٹر ہوتا ہے، پھر وہ اس کو پرنٹنگ پریس کا ایک اجازت نامہ ملتا ہے عبوری، پھر وہ تین ٹھیک ہے، چار پروبیشن پیریڈ میں وہ چھاپتا ہے، پھر وہ جاتا ہے اے بی سی کے لیے۔ اے بی سی اچھا، والے اس کا سارا ریکارڈ جو ہے وہ چیک کرتے ہیں اور اس کی رسیدیں تک اور اس کی جو سیل پرچیز کی سارا وہ پورا ایک سسٹم ہے۔ پھر وہ اس کو ریٹ ملتا ہے کمرشل اور لوکل، اس کے اخبار کے لیے ریٹ ٹھیک ملتا ہے، ہے۔ اچھا پھر اے بی سی کے بعد 6-7 مہینے بعد پھر وہ سینٹرل میڈیا کے لیے اپلائی کرتا ہے تو انٹیلیجنس ایجنسیاں اس کی کلیئرنس کرتی ہیں۔ وہ ٹھیک کلیئرنس ہے، کرنے کے بعد پھر وہ سینٹرل میڈیا لسٹ پہ آتا ہے، اس کو پھر چھوٹے موٹے اشتہار ملتے ہیں۔ اس ٹھیک ہے، پورے پروسیس میں 20 کے 20-25 افسران جو انفارمیشن منسٹری کے ڈی سی آفس اور ڈی سی آفس کا پریس اور اس میں اے بی سی سرٹیفکیشن کا پورا ڈپارٹمنٹ، پی آئی او پرنسپل انفارمیشن کا ڈپارٹمنٹ، ہوں، رجسٹریشن ڈپارٹمنٹ، ویریفیکیشن والے ڈپارٹمنٹ، یہ سارے اندر ہونے چاہیے ان پہ۔ یہ اگر وہ سینٹرل میڈیا لسٹ تک پہنچا کس طرح ہے، ٹھیک ہے، اور جو اتنی بڑی ایک ویٹنگ پروسیس سے آیا وہ غلط کس طرح ہو سکتا ہے؟ غلط ٹھیک ہے، اگر ہیں تو یہ پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ والے ہیں۔ میں تو ٹھیک ابھی ہے، میں نے ایک مضمون لکھا تھا، میں نے یہ لکھا تھا کہ یہ صحافیوں کو کرپٹ کرنے میں جو منسٹری آف انفارمیشن ہے اس کا سب سے بڑا رول ہے، ان کی اچھا، تباہی کا ذمہ دار بھی یہی ادارہ ہے، کیونکہ یہ اشتہارات جو ہے پولیٹیکل بنیادوں پہ دیتے ہیں، من پسند لوگوں کو دیتے ہیں۔ اب ایک مثال کے طور پہ ایک اوصاف اخبار ہے، اس کو جی، 800 ملی میٹر ڈیلی، 2200 ملی میٹر ڈیلی، ڈان اخبار کو 2200 سینٹی میٹر کے اشتہار ڈیلی، اور ایک ٹھیک بیچارہ ہے، جو ہے صحافت ہے یا چھوٹا جو لوکل اخبار ہے اس کو 50 سینٹی میٹر کے بھی اشتہار نہیں دیتے، اور وہ ٹھیک ہے، 5 جگہ پہ وہ چھپتا ہے، اور وہ علاقائی اخبار ہے۔ وہ یہ چاہتے ٹھیک ہیں ہے، کہ علاقائی اخبارات کو مکمل طور پہ ختم کر دیا جائے اور ڈیجیٹلائز کر کے یہ 25-30 جو برانڈ جو ہیں اپنی مرضی کے ان کو اپنی مرضی کا ان سے مواد چھپوایا جائے، اور اس طرح وہ چاہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ بلے بلے سے
ان 25-30 اخباروں اور ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے چلا کے لوگوں کو بیوقوف بنانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ڈیجیٹل میڈیا آپ نہیں سمجھتے کہ ڈیجیٹل میڈیا بھی ہمارے لیے کچھ بہتر ثابت ہوگا صحافیوں کے لیے؟ وہ تو تب ثابت ہوگا ہمارے صحافیوں کے لیے کہ اگر وہ انصاف کریں، وہ پاکستان کی بات کریں، وہ پاکستان کے امیج کی بات کریں، اور وہ ٹھیک ہے، یہ جو انہوں نے اپنے پاس مافیا رکھا ہوا ہے، وہ جو جن کا نہ تو ضمیر ہے، دیکھیں اگر وہ کسی کو 50 لاکھ روپے دیتے ہیں تو اس کا ضمیر خرید لیتے ہیں۔ وہ ٹھیک ہے، روزانہ آ کے وہ حکومت کی دی ہوئی خبریں، ایجنسیوں کی دی ہوئی خبریں، اور اسی طرح جو کارپوریٹ انٹرسٹ کی دی ہوئی خبریں پڑھتے ہیں، ان کی اپنی خبر تو ہوتی کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہی انہوں نے اس میڈیا انڈسٹری کو انہوں نے بالکل ایسا ماحول پیدا کر دیا کہ لوگ جو ٹی وی آن کرتے ہیں صرف خبریں ایز اے انٹرٹینمنٹ دیکھتے ہیں، ان کو ٹھیک وہ ہے، اینکر پرسن کی روپ میں سلطان رائی اور وہ جگہ بدماش جو ہے اس کا وہ تصور کر کے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے ٹھیک ہے، اس کی باڈی لینگویج، یہ بندہ فنی ہے، باڈی لینگویج اس کی ٹھیک نہیں ہے۔ آج اس نے نواز شریف کی کٹ لگائی ہے تو نواز شریف کے جو اینٹی لوگ ہیں وہ بلے بلے کرتے ہیں، اگلے دن وہ عمران خان کے پیچھے ٹھیک ہے، پڑ جائے گا، پھر وہ اور وہ سب سپانسرڈ چیزیں ہوتی ہیں جن میں یہ اگر وہ انصاف کریں، اگر وہ پلیجرائز مٹیریل نہ دیں تو اس سے یہ ہے کہ اچھا جرنلزم ہوگا، ملک کے اندر سنسنی خیزی نہیں آئے گی۔ اگر حکومتیں جو اچھا کام کرتی ہیں ان کو میرٹ پہ ان کے ساتھ ویسا ہی اس کا پریزنٹیشن ہونا چاہیے۔ ہوں، ایک اینکر پرسن ہے، اس کو چاہیے کہ اس کا جو سیٹ ہے وہ جو لوگوں کو بلاتا ہے، 1-to-1 انٹرویوز ہو رہے ہیں، وہ سارا کیا ہوتا ہے، وہ سارا ہوں، پہلے سے ہی پلان ہوتا ہے کہ کون سا کویشچن کرنا ہے، کون سی جی، بات مجھ سے کون سی پوچھنی ہے اور کون سی نہیں پوچھنی۔ تو ٹھیک ہے، اگر ایک ٹی وی سیٹ ہے، اس پہ اگر کچھ اپوزیشن کے لوگ ہوں، کچھ گورنمنٹ کے لوگ ہوں، کچھ ایسے نیوٹرل ہوں اور سبجیکٹ میٹر اسپیشلسٹ ہوں، اور یہ ٹی وی ٹھیک ہے، والے بلاتے بھی ان کو ہیں جو بالکل پیدل ہوتے ہیں، جو نہ ان کو اکانومی کا پتہ ہے، نہ ان کو پاکستان کی جو اس وقت بینکنگ کا نظام اور ہمارا جو ہوں، انٹرنیشنل ہمارے ریلیشنز ہیں، اور جو اس وقت ہماری جو فارن پالیسی ہے یا ملٹری پالیسی ہے، ان پہ اس کو کخ پتہ نہیں ہوتا۔ لیکن مرزا وہ صاحب اس میں اس چیز کی کتنی خامی ہے اور اس چیز کی وجہ سے یہ کتنا نقصان پہنچتا ہے کہ جو ہمارے آج میڈیا پر جو بیٹھے ہیں لوگ، جو ہمیں سکھاتے ہیں، جو ہمیں لیکچر دیتے ہیں، ان کے پاس میڈیا کی ڈگری نہیں ہے، ان کے پاس وہ میڈیا کی نالج نہیں ہے، اور وہ بچہ جو گریجویٹ ہو گئے 4 سال کی ڈگری لے کے میڈیا انڈسٹری میں آتا ہے، اس کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں اس وقت طوفان بدتمیزی ہے، آپ جتنی مرضی ڈگریاں لے لیں اس کا کوئی مجھے تو ہوں، فائدہ نظر نہیں آتا جب اچھا، تک حکومت جو ہے ایک اسٹریٹجی نہیں بناتی۔ دیکھیں ایک میڈیا کا ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہونا چاہیے، جس طرح پیمرا کے رولز ہیں اسی ہوں، طرح انٹرنیشنل ایتھیکل رولز ہیں جن پہ امپلیمنٹیشن ہونی بہت ضروری ہے۔ اسی لیے ٹھیک ہے، فورتھ پلر کے جو ٹریننگ پروگرام ہے اس کے اندر یہ سکھایا جاتا ہے کہ ایک جرنلسٹ جو ہے اس کی ذمہ داری کیا ہے اور ان کی ایتھیکل ذمہ داری کیا ہے، اور ٹھیک ہے، یہ جو اس میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ جو خبر ہے یہ ایک مقدس ایک پیشہ ہے، خبر رسانی، یہ جو جرنلزم ہے یہ ایک مقدس پیشہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ٹھیک ہے، پیغمبر تھے اور انہوں نے یہ خبر پہنچائی ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک پہنچایا ہے۔ تو اس کے اندر جھوٹ، فریب یا کسی انٹرسٹ کے لیے کام کرنا یا حکومتوں کا اعلیٰ کار بننا یا کارپوریٹ انٹرسٹ کا یہ ویسے بھی گناہ ہے۔ ٹھیک ہے، جرنلسٹ کو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی یہ اینکر ہیں ہم تو ان کو جرنلسٹ سمجھتے نہیں ہیں، اور ٹھیک یہ ہے، ایک ڈیجیٹل بحران میں سمجھتا ہوں اس کو۔ تو ٹھیک ہے، یہ جو ملک کے اندر میڈیا کے رولز جو ہیں وہ سیٹ ہونے چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک ایک صحافی کی زندگی کے اندر فائنینشیل انڈیپینڈنس نہیں آئے گی اس وقت تک ایتھیکل جرنلزم کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو فاروق مرزا صاحب، آخر میں آپ سے اگر میں پوچھوں، اگر آپ سے آپ بتائیں کسی طرح سے کہ مستقبل میں یہ جو آپ نے مسئلے سارے گنوائے ہیں ہمارے صحافیوں کے، مستقبل میں اس کا کچھ حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟
देखें जी, इस वक्त तो बस हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर, इस जो मीडिया के अंदर एक जो क्राइसिस आया हुआ है, इससे ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। अच्छा। अभी पाकिस्तान को मीडिया के लिए ख़तरनाक मुल्क करार दिया है। इसमें आप तो फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करते हैं, आप तो जान के लाले पड़े हुए जी हैं। इस 2-3 साल के अंदर कितने जर्नलिस्ट हैं जिनको कत्ल कर दिया गया। ठीक एक है। एक 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 शाहीन भट्ट, एक बग्गोवाल का एक जर्नलिस्ट है, उसको उस वक़्त कत्ल किया गया जब वो अपने कत्ल होने की कंप्लेंट कर रहा था अथॉरिटीज़ को। उसकी जी रिकॉर्डेड जो उसकी रिकॉर्डेड वॉइस जो है वो वायरल हुई है, और पूरी दुनिया में मुख्तलिफ जो जर्नलिस्ट की साइट्स हैं उस पर मिलियंस मिलियंस लोगों ने देखा उसको। ठीक तो है। ये पाकिस्तान के अंदर हुआ। देखें, जर्नलिस्ट की प्रोटेक्शन और उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, उसके लिए एक पेट रूल्स होना चाहिए। उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन जो है मौजूद है, लेकिन ठीक वो है। कतई तौर पे तवज्जो नहीं देते। उनको इमरान खान की गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो फौरी तौर पे एक पहली बात तो यह है, उनके पास कोई मीडिया की टीम नहीं है, ठीक है। और अगर वो मीडिया की टीम है भी है तो वो एंटी मीडिया माइंड सेट रखते हैं। अच्छा। हुकूमतें उस वक़्त तक कामयाब नहीं होंगी जब तक मीडिया के साथ सिला रहमी नहीं की जाएगी। जब तक ठीक है। मीडिया के साथ एक सिला रहमी नहीं की जाएगी, उनके जो बेसिक मसाइल हैं, उनके मसाइल को इतने बड़े गंभीर नहीं हैं। सिर्फ ये ठीक है। है कि जो वो इश्तहारात देते हैं इन बड़े बड़े मगरमच्छों को, वो इन इश्तहारात को उनकी तनख्वाहों के साथ मशरूत किया जाए। और ठीक है। अगर कोई तनख्वाह वक्त पे नहीं देता और पूरी नहीं देता, मार्केट की वैल्यू के हिसाब से नहीं देता, तो उसका हम्म। लाइसेंस ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है। देखें, ये उसी ठीक है। वक्त होगा जब एक माइंड सेट चेंज होगा। और जी दूसरा ये है कि ये वाहद एक पाकिस्तान के अंदर मीडिया है जो जी चाहता है जिसको मर्जी हायर कर लेता है, जो जी चाहता है कि फायर कर लेता है। अब हम्म। इनका कोई माँ बाप ही नहीं है कोई। जब ठीक है। हुकूमतें मीन होती हैं, जब वो हुकूमतें ही नहीं चाहती कि ये मीडिया ग्रो करे, तो आप क्या कर सकते हैं ठीक है। इसमें। अगर इसके अंदर एक स्ट्रेटजी बनानी होगी। इससे इस क्राइसिस से ये मौजूदा गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि इससे मुल्क की बहुत ज़्यादा बदनामी हो रही है। ठीक है। पाकिस्तान ठीक है। का पाकिस्तान का नाम जो है वो ख़राब हो रहा है। इनको चाहिए कि मीडिया के हालात को फौरी तौर पे समझें और उनको हल करें। और उनको हल ठीक करने है। का यही अभी क्राइसिस जो है, उनकी तनख्वाहें 7 साल की नहीं दी हुई, उनके अच्छा। बच्चे भी हैं, ये जुल्म हो रहा है। और हुकूमतों को चाहिए कि फौरी तौर पे इस क्राइसिस को ख़त्म किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया फारूक मिर्जा साहब, आपने अपने वक्त दिया। नाजरीन, आज के शो में हमने बात की कि साफियों के जो मसाइल हैं वो किस तरह के हैं और किस नौयत के हैं और उनका हल क्या है। उम्मीद यही करते हैं कि अगले आने वाले कुछ दिनों में साफियों के लिए कुछ बेहतर फैसले किए जाएं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी।